کو نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے. کیا ہے یہ؟ پچھلا واقعہ ہے. نکال دو, کتابیں بھی نکال دو, غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. ایک بندہ ساڑھا تھا درویش واقع, وہ بیچارے کے مار کھانے لگ گیا. کہیں بحث ہو رہی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قلعے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا, حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے وہ. پسندیدہ کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف, تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر, نبیوں کے برابر مقام ہے, کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا, آپ نے فرمایا غزالی کی ذرا بلاؤ. ابھی غزالی پیدا ہونا کہیں. اچھا, آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوال بولو, تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد, اور پورا شجرہ دسو سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا, تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا عصا ہے, اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں, اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں عصا تھا, حضور پاک نے اس کے پاؤں پہ مارا. چپ, پیغمبر ہے نہیں کہ چپ ہے, مقام ادب کا مقام ہے, اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کے مقام وہ چپ ہو گئے نا, کہتے جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میری اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ وہ درویش سے بحث ہو رہی, امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھے امام غزالی کو, دیکھا کتنے بڑے مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو نہیں مانتا؟ کہ میں کہتے تو بہت گدھا آدمی ہے, تو درویش نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, تجھے ہے مکر ہے, تو مجذوب کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا, کوئی پتہ نہیں کب کب آدمی پرسوں کی بات ہے, امام غزالی یا تو میرے سامنے تو میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھو اگر ماضی میں جانا ہے تو میں امام علی کیوں نہ مانوں؟ تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے علاوہ کرنے جاتے ہو. تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے, 2 قدم آگے پہ امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا, کتنے کتنے امام مانتے جاؤ گے؟ پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی, وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر جو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر, کیا کہا؟ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے, ہر جگہ جانا اور دعا کرنا, خیال کرنا یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے. وہ ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ, وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا, یا گمراہ ہو جائے گا, یا پاگل. یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب انبار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو, اس کے اوپر خواہ پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے مولوی صاحب بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ وہ درویش نے کہا یہ کہتے ہیں, اور پیر صاحب نے بتایا یہ اسم اعظم ہے. میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا. ان کا سارے گدے ہو, اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے. جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے. تم اس کا ورد کر لو, تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے, اسم اعظم ہے. اسم الہی, ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ رہے بتا, ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا ہے, یہ وہ آپ بتاتے ہیں, یہ مولوی باتیں کا. یہ واقعہ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں, گمراہ تو تم ہو جاؤ گے سند کے بغیر, کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں. کہا بھائی کیا بتا, ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. ہاں کدھر سے آپ بتا بات سمجھے. معراج شریف کی رات ایک, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا؟ آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اور یہاں بات جلدی جلدی میں کہا جو دکھایا سو دکھایا, جو ہوا سو ہوا. کب ہے اس مہینے یہ واقعہ کب ہوا؟ نا
دوسرے نے کہا میراج ایک ہوا، جس نے حضور پاک نے یہ واقعہ سنایا نا اس رات کا واقعہ ہے، یہ کچھ واقعہ ہے اس رات کا واقعہ، ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کیا ہے تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے، وہ رات تو نہیں ہے نا، اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو۔ تم آج کی رات ملے بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے، وہ آج کی رات نہیں ہے، وہ رات آئی ایک رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے، اور جب آپ کو معراج عطا ہوا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پیغمبروں کا واقعہ اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا، کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ موجود تشریف فرما تھے۔ آج کی رات نہیں ہے، پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب 1400 سے بھی 20-25 سال کا آگے پیچھے ہو گیا، کب کی واقعہ ہوتا؟ اب کی بات ہے، وہ رات ایک ہی رات ہے۔ اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا لے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے، آج حضور پاک کی رات ہے، تو یہ تو بنانے والی بات ہے، ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں۔ آپ نے بات سمجھائی؟ کیا ہو؟ ادب پیدا ہو جائے، حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے، حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے، ضروری بات ہے۔ لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج ہوا۔ نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات، جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا، وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات۔ تصور تصوف دونوں چیز آ جاتی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ان انسانوں کا، پرانے انسانوں کا، ان بزرگوں کا، ان راتوں کا، ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ، اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا، کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ اب بات ہے میرے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح، کوئی جھلکی صحیح، کوئی انعام ہی صحیح، کوئی نوازش ہی صحیح۔ تو یہ بیٹھے کہ آج میں معراج دیکھنا ہے، آج کی طرح دیکھو گے، یہ مولوی امتحان ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا، آپ براہ راست بات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بات کرو، ان کی یاد کی بات کرو، اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو، فلسفہ، دین، کتابیں پڑھ پڑھ کے۔ ایک نئی کتاب آ گئی ہے، مرنے کا منظر، موت کے بعد کیا ہوگا، وہ پڑھ کے نہیں جناب پاگل ہی ہوگا بندہ۔ کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو لڑو، آپ بتاؤ یہ لکھا ہوا کس کو ڈرتے ہیں؟ کہتے مجھے، آپ لکھا ہوا وہ لینگویج ہے کہ تمہیں بچو ڈر دیں گے، پڑھنے والے مجھے ڈر دے، خط لکھا ہوا سے اور تمہیں اسے لکھتا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں ڈریں گے، کیونکہ تم ہو گئے نہیں تو بچو کس کو ڈرے گا؟ کہ میں کہاں گا، میں کہ تم نہیں ہوگے، تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہوگے، جس سے تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے، لباس جل جائے، کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں۔ جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے، تم موجود نہیں ہو لباس جہاں جائے سو جائے۔ بڑی بالکل سمجھتا انسان۔ یہ کتابیں، یہ آپ کے واقعات، یہ سارے مطلب تبلیغیں، اس سے آ کے ماڈرن مین پریشان ہوا، خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ معافی چاہتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے گیا عید کی بندہ، مولوی صاحب نے برملا کہہ دیا کہ ہوں عید کس منہ میں پڑھنا ہے، عید پڑھنی ہے، صاحب کہا یہ لفظ کہہ دیا، کیا کہا؟ کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا؟ پدے بندے شرمندہ کی وجہ سے واپس الزام، یہ بات ہے۔ اس لیے یہ بڑا بڑا حساب کرنا، جانچ کرنا، کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا، حقیقت کے نرگے میں رہو۔ اچھا، حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو، اس کے بعد اگر نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی، پھر ختم ہو جاؤ گے تم۔ ہاں جی، اور بولو۔